السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ذرا قریب آ جائیے بھائی، جن کو ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے مہربانی کر کے سامنے آ جائیے۔ یہ نوجوان ٹیکا لے کے بیٹھے تو ہمارے کو شرم آتی، بڑے لوگ بیٹھے تو پرواہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ یہ رمضان کی چوتھی تاخرات ہے، جس کے بعد آج ختم ہو جاتا نا، پورا ختم کی رات ہے نا آج۔ ہاں کیا بھائی سب منڈیاں ہلا رہے ہیں؟ آج ختم کی رات ہے کیا؟ تو آپ کی مسجد میں قرآن ختم ہو گیا؟ پھر کیسا ختم کی رات؟ الحمدللہ 5 راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری 10 دنوں کی 5 راتوں میں یہ مبارک رات کو تلاش کرو۔ تو اب تک الحمدللہ 3 راتیں گزر گئی، اب یہ چوتھی گزر رہی اور 5ویں اب ایک باقی ہے۔ جیسا کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں آج ختم کی رات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مسلمان اوریجنل مسلمان ہیں سب آج ختم ہو جاتے۔ کل فجر کی نماز میں آپ دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ کتنے لوگ رہتے۔ اب وہ بھی رہے تو ذرا کچھ آگے تو غلطی سے آ جائیں گے، عید کے بعد انشاءاللہ پوری مسجدیں خالی ہو جاتی۔ تو ہم سمجھ لینا کہ ہم نے جتنی عبادتیں کیا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ قبول نہیں ہوئے، ختم ہو گیا، اس کا اثر ختم ہو گیا تو گیا نمو، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ رات الحمدللہ معلوم نہیں کہ وہ رات گزر گئی ہے یا ابھی نہیں گزری۔ 3 راتیں گزر گئیں، چوتھی رات چل رہی ہے، ہو گیا۔ اگر گزر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ رات ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر ابھی نہیں آئی ہے تو ابھی ایک رات آپ کو کوشش کرنا ہے۔ 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے جو مبارک رات۔ اب اس کے بعد اب یہ اصل جو دن ہے، اس میں جہنم کے بارے میں آج بھی درس کے اندر آپ نے دیکھا جنت اور جہنم کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ تو ابھی گزشتہ پروگرام میں کوئی خواہش کر رہے تھے کہ اللہ یہ مولانا آپ یہ تاخرات میں اب آنے والی رات میں جنت اور دوزخ کے تعلق سے اگر آپ بتائیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ 2-3 آدمیوں کی خواہش تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیے بھائی آج اسی پر آپ لوگوں کے سامنے بات کی جائے گی کہ جنت کا ایسے ذکر آ جاتا ہے، دوزخ کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن تفصیلی ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں انشاءاللہ اللہ چاہا تو تفصیلی ذکر آپ لوگوں کے سامنے کروں گا کہ دوزخ کیا ہے اور جنت کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور جنت کی کوشش کریں، دوزخ سے ہم بچتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بھی بچنے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ تو پہلے جنت کے بارے میں بتانا، دوزخ کے بارے میں بتانا، کیا بھائی؟ پہلے دوزخ کے بارے میں، ہاں کیا دونوں ملا کے بتانا ہے؟ کیا ویسا تو نہیں ہوں گا؟ چلیے پہلے جنت کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو ہمارے جو بھی کام ہیں وہ کاموں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی
کو حاصل کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ اور ہماری ایک کوشش ہونا ہے کہ اللہ کی ناراضی سے ہم بچیں، وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسے کام نہ کریں، اور دوزخ جو سزا کے طور پر ہوتی ہے اللہ اس سے بچا لے۔ اور آپ بار بار سنتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں اسے داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ بس یہی کامیابی، اللہ تعالیٰ راضی ہو جانا اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں والی جنت دینا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ہم بچنے کی کوشش کرنا، اور وہ جس کا عذاب جو ہے اس سے بچیں۔ اب جنت کے تعلق سے اب میں انشاءاللہ جنت کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے، پوری میں تو اس میں نہیں جاتا، اب تفصیلات بولے تو یہ 2-3 گھنٹے لگیں گے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جنت کیا ہے، جنت کی ساری باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ تو چلیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا سفیدت الشیاطین، مردود شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر میں اگر آدمی جنتی ہے تو اس کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے، یعنی اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم اس کو بتائی جاتی ہے، جیسا کہ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو آدمی مرتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ بنایا جاتا۔ فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر وہ جنت والا ہے تو اس کے لیے جنت بتائی جاتی۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمی ہے تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ بتایا جاتا۔ اب اس کے بعد جنت کے بارے میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، رات میں آپ کو بتایا گیا، آپ کو جنت بھی بتائی گئی، دوزخ بھی آپ کو بتائی گئی۔ جنت میں آپ نے حضرت عمر کا گھر دیکھا، جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا گھر دیکھا جو بہت خوبصورت تھا، بہت، اور اس محل کے بازو میں ایک عورت وضو کر رہی تھی، ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ حضرت عمر کے دل میں، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ہوئی کہ اس کے اندر جا کر دیکھے تو اچھا رہے گا نا، ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی خواہش کر رہے ہیں کہ اس محل میں جا کے دیکھ لیں کہ آخر کیسا محل ہے، مگر اللہ کے نبی کہتے میں نہیں گیا۔ کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر بہت غیرت والے آدمی ہیں، بہت زیادہ غیرت والے ہیں، اگر ان کے گھر میں بغیر پرمیشن کے گئے تو وہ یقیناً ناراض ہوں گے، اس لیے رک گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر آپ نے کہا تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ جنت میں آپ جاتے، میرا محل اگر آپ دیکھتے تو کیا میں آپ پہ ناراض ہوتا؟ کیا میں آپ پر غیرت کا وہ کرتا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ جنت میں جنت بھی بنا دی گئی، اور اس کے ہر ایک کے جیسے جیسے محلات وغیرہ ہیں وہ بھی بنائے گئے۔ اچھا چلیے، جنت کے جو ہے بہت سے نام ہیں۔ اب جنتی جنت میں آئیں گے تو کیا ان کو عزت کے ساتھ رکھا جائے گا؟ یعنی دیکھیے یہاں پہ کہہ رہا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، سورہ یونس کے اندر 26 نمبر کی آیت ہے، جنت والے بڑی عزت کے ساتھ رہیں گے، ذرا برابر بھی ان کی بے عزتی نہیں کی جائے گی، اور ان پر کسی قسم کی ذلت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اللہ کے مہمان ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے تو کیسا وہ ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد اب جنت کے بارے میں اب دیکھیں گے کہ جنت کے بارے میں مختصر پہلے بتاتے جا رہا ہوں کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ بولے 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 بولے، ہو سکتے بولو، کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ، جنت پوری نعمت ہے، ساری چیزیں نعمت ہیں،
کوئی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں مالا عین رات، کوئی آنکھ نہیں دیکھی، کوئی کان نہیں سنا، کوئی زبان اس کے بارے میں بول نہیں سکتی۔ میں دیکھا نہیں تو کیا بولوں گا؟ دیکھا تو میں بول سکتا ہوں، میں دیکھا بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں بول سکتا، میں آنکھوں سے بھی اس کا وہ بات وہ نہیں کر سکتا، کانوں میں بھی میری بات آئی نہیں۔ تو اس کے بعد وہاں پہ بتایا اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھا ہے، کوئی دیکھا نہیں، کوئی سنا نہیں، کوئی اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم تمام جنت میں بھی جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو بھی ہم وہاں پہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بھئی سب مل گیا کیا؟ بولے اللہ اتنا دیا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا؟ اور بھی جو دیکھو گے درجے جنت میں ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے اللہ ہاں یہ ایک چیز ابھی نہیں دیکھی۔ جس اللہ کے لیے ہم بار کھائے، جس اللہ کے لیے ہم کو باہر کہا گیا، مارا گیا، ستایا گیا، پریشان، اور جس اللہ کے لیے ہم محنت کرے، گرمیوں میں روزے رکھے، فلاں کرے، آج تک ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنا دیدار کریں گے۔ اور کیسے دیکھیں گے؟ 14ویں رات کا چاند جیسا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے، ذرا بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ بتایا گا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس میں 26 نمبر کی آیت۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اچھے کام کیے ان کو اور اچھا کرے گا، اور اچھا کرے گا، بے حساب اللہ تعالیٰ دے گا، اور بے حساب میں اللہ کی نہیں، اللہ کا دیدار۔ اچھا چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، اب جنت میں جانے والوں میں کسی کے دل میں حسد نہیں رہے گا، کینہ نہیں رہے گا، کوئی ایک دوسرے سے جلن نہیں رہے گی۔ وہ نازعنا ما فی صدورہم من غل، سورہ اعراف کے اندر ہے، پوری چیزیں جو بھی کینہ کپٹ وغیرہ ہے اللہ سب کو نکال دے گا، سب بالکل بھائی بھائی مل کے رہیں گے، کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی وہ نہیں رہے گا۔ اچھا چلیے جنت میں بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں لگے گی، اللہ لکا اللہ تجوع فیہا تارا، نہ وہاں پہ تمہارے کو بھوک لگے گی، نہ تم ننگے ہوں گے، اور نہ تمہارے کو کوئی پریشانی رہے گی۔ اب وہاں کا کیسا موسم رہے گا، کیا رہے گا، انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد اور جنت کے بارے میں جنت کا موسم کیسا ہوگا؟ جنت میں نہ تو سردی ہوگی نہ تو گرمی ہوگی، یہاں زیادہ اے سی ڈالے تو سب کو پسینے، سب کو ٹھنڈ ہوتی رہتی، اور اس کے بعد دیکھیں گے اے سی چلا تو پوری مسجد میں ٹی بی والے معلوم ہوتے، کھانسنا 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 کھانسنا۔ کیا انسان کی طبیعت ہے، زیادہ ہے تو بھی برداشت نہیں کر سکتا، کم ہوئے تو بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَرَىٰ، نہ تو تم اس میں پیاس لگے گی اور نہ تمہیں تزہا، نہ تو بھوک اور پیاس تمہیں لگے گی۔ ہر موسم درمیانی رہے گا، کوئی زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں، گرم بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں۔ اچھا چلیے سب جنت میں اکیلے رہیں گے یا کیسے رہیں گے؟ تو یہاں دیکھیے سب آپ کا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر خاندان، پورے خاندان کو نیک بنائے، نیک لوگوں کو اللہ ساتھ رکھیں گے، بیوی بچے رہیں گے، ماں باپ رہیں گے، اور اللہ کرے گے سب نیک بن جائیں۔ تو دیکھیے آپ بتا جا رہا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، جنت عدن میں وہ سب داخل ہوں گے جن کے ماں باپ نیک ہوں، جن کے بیویاں نیک ہوں، اور جن کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اچھا پھر اس کے بعد وہاں پر کیا ہوگا؟ ذرا برابر بھی کوئی نہیں، سب مل کے رہیں گے، سب مل کے رہیں گے۔ اچھا اس کے بعد کسی قسم کی محنت اور آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت، آپ محنت کر لیے ہو گیا، پورے ختم ہو گئے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا یمسہ فیہا نصب، اور نہ آپ کو تھکن آئے گی، نہ کوئی، سورہ ہجر میں 40/8 نمبر کی آیت ہے، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ اچھا اس کے بعد وہاں پہ عزت بھی رہے گی نہیں رہے گی؟ بولا سب عزت کے رات رہیں گے۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، سورہ صافات میں 41 نمبر کی آیت ہے، جنت میں سب عزت کے ساتھ رہیں گے، بے عزتی کے وہ نہیں، کسی کے ساتھ کسی کو حقیر سمجھنا، ریگریٹ کرنا، فلاں کرنا، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی۔ اچھا چلیے اس کے بعد اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جنت میں جو کھانے پینے کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے،
تو وہ تو نعمتیں اب آ رہی ہیں اس کا ذکر. اچھا تو اب اس کے بعد وہاں پہ آپ کے خادم رہیں گے, آپ کے لیے حور رہیں گے. اور حور کیسے رہیں گے؟ انڈے کا چھلکا جیسا ہوتا اس سے بھی نرم ہوں گے. انڈا دیکھیے ذرا زور سے دبا نہیں سکتے آپ, انڈے کے چھلک سے بھی اسے نرم و نازک رہیں گے. اور کیا ہوں گا؟ تمام عورتیں مردوں کے ایکول رہیں گی, برابر رہیں گی. کسی کی عمر بہت کم, کسی کی زیادہ نہیں, سب کی عمر ایک ہی رہیں گی. اچھا جنت میں جانے کے لیے کبھی انٹری کارڈ لینا پڑے گا کیا؟ کبھی پاس ہونا کیا؟ کبھی اس کے لیے ٹائمنگ ہوں گی کیا؟ یہ ٹائم پہ گئے تو کھلا رہے گا, نہیں گئے تو بند رہے گا, نہیں رہے گا. سنیے ذرا غور کیجیے گا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب, جنت عدن کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. کبھی بھی آئیے, کبھی بھی آپ جائیے, کوئی آپ کو پوچھنا, کوئی یا کرنے نہیں ہوگا. اچھا تو چلیے اس کے بعد جنت والے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بیویوں کے ساتھ خوش و خرم رہیں گے, ٹیکے لگائے بیٹھے ہوئے رہیں گے, آرام کے ساتھ رہیں گے. ان کے لیے جنت میں بعض جنت تو پوری کی پوری سونے کی ہوگی, سبحان اللہ, بعض جنتیں پوری کی پوری چاندی کی رہیں گی. اچھا تو اس کے بعد وہاں پر دیکھیے, یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب, سورہ زخرف میں 70 پر 1 نمبر کی آیت ہے. اس میں سونے چاندی کے گویا پورے سمجھ جائیے کہ جنتی سونے کی, دروازے سے لے کر آخر تک سب سونے کی چیزیں, جنت ہی پوری چاندی کی. اچھا تو اب اس کے بعد ذرا آئیے, وہاں پہ جنت میں آپ جو چاہیں, کیا وقت رہے گا کیا؟ ہاسٹل کا جیسا ٹائم ہوتا ویسا ہوتا کیا؟ نہیں, جنت کا کوئی ٹائم نہیں, کب چاہے, جو چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے آپ کھا سکتے اور آپ رہ سکتے. اس کے بعد بتایا گیا کہ وہاں پہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, ہر وہ چیز جو آپ کو خوش کر سکتی ہے وہ چیز رہے گی. ہر وہ چیز آپ خوش ہوں گے, آپ کی آنکھوں کو اطمینان ہوگا, دل کو اطمینان ہوگا, آپ کو اطمینان ہوگا. ایسے انتظام اللہ کے ہوں گے. اچھا چلیے, جنتوں کے لباس جو ہوں گے, ایک تو 2 قسم کا لباس, ایک موٹا ریشم رہے گا, ایک موٹا سردی وغیرہ کے لیے, اور ایک باریک رہے گا. اور اس کے بعد اب وہ کیسے ہوں گے ذرا اندازہ لگائیے گا کہ ریشم ایسے ہے کہ اگر جنت کی حوریں جو کپڑے پہنیں گی, 70 ڈریس اگر وہ پہنے ہیں تو ان کے جسم کا خون نظر آتا رہے گا. 70 ڈریس پہنے ہوں گے, خون نظر آئے گا, اندر ہڈیاں وہ نظر آتی رہیں گی. اب اندازہ لگائیے. اور اس کی کاریگری کیا ہے؟ پورے جنت کے درختوں میں سونے کی جڑ ہے, وہ سونے کی جڑ سے تاگا بنے گا اور اس لباس کو اللہ تعالیٰ تیار کرے گا. اب اللہ تعالیٰ تیار کر رہا وہ تو وہ فیشن کیسا رہے گا؟ یہاں کے فیشن کیسے رہتے ہم دیکھ سکتے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے, ذرا غور کرنے کی بات ہے. اچھا یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی یا فار سم ٹائم, چند دن کے لیے گی؟ نہیں. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی, سورہ دخان میں 50 پر 6 نمبر کیا ہے, وہاں موت نہیں آئے گی. موت کو خود موت آ جاتی ہے آخر میں, بعد میں اللہ تعالیٰ موت کو ذبح کر دیں گے. اس کے بعد پھر وہاں پہ کیا ہو رہا, ایک مرتبہ مر گئے بس ختم ہو گیا, پھر موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد اور ایک بات یہاں پر یہ ہے, اللہ کی مہربانی کے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا کیا؟ کسی کا عمل اس کو جنت میں لے جا سکتا کیا؟ نہیں. ہم کتنا بھی کر لیں بہرحال اس کے مقابلے میں کیا بھی نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی مہربانی, اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو فضلا من ربک, تمہارے رب کی یہ مہربانی ہوگی, اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. اور ایک یاد رکھیے, کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں, بولا کہ نہیں, میں بھی نہیں. ہاں اللہ میرے اوپر رحم کرے گا, اور اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ رحم کرے گا. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے, جنت میں خالص دودھ رہے گا, شراب رہے گی, شہد رہے گا اور پانی رہے گا. اور پورے کے پورے کیا ہوگا وہاں پر؟
سارے کے سارے 1 لیٹر آدھا لیٹر پو لیٹر کا سوال نہیں. جنات نے بتایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی خراب نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ایسے وانہار من لبن، ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جو کبھی لم یتغیر طعمہ، اس کا بدلہ بدلنے والا نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایسی شراب رہے گی، ایسی شراب جو کبھی خراب ہونے والی نہیں ہوگی. پینے والے کو نشہ نہیں آئے گا، پینے والا دیوانہ نہیں بنے گا، پینے والا نیچے نہیں گرے گا. کوئی اس کے بعد یہاں سے دنیا کی جو گندگیاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ پاک کرے گا. وانہار من لبن، دودھ کی نہریں ہوں گی. سبحان اللہ، دودھ کی نہریں وہاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہے گا. اچھا چلیے اب یہ کیسا پئیں گے اس کا انتظار. آپ کے دل میں جس چیز کی خواہش ہوگی، خدروہا تقدیرا، وہ بننے والے بھرنے والے اس انداز سے لائیں گے. مثلا آپ یہ چھوٹا ایک گلاس پینا چاہ رہے ہیں، ایک آدمی 2.5 اس کا پانی پینا چاہ رہا، کوئی آدمی آدھا لیٹر پینا چاہ رہا، کوئی آدمی 1 لیٹر پینا چاہ رہا، کوئی آدمی 20 لیٹر کا کین پینا چاہ رہا ہے. وہ خدروہا تقدیرا، اللہ اس کے اندازے کے مطابق اس کو بھریں گے. آپ لینے کے بعد اللہ اب یہ گلاس ملتا تو اچھا تھا نا، وہاں نہیں ہوگا. اگر آپ چھوٹا وہ پینا چاہ رہے ہیں اتنا ہی آئے گا آپ کے سامنے، آپ کے خواہش کے مطابق. اچھا 1 مرتبہ پی لیے تو ملتی کیا چاہے؟ نہیں ملتی، ختم ہو گئی. وہاں پہ آپ پیتے رہیے پیتے رہیے پیتے رہیے. اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے وہاں پہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ لذیذ قسم کے پھل کوئی سے بھی آپ دیکھے گا، ایک پھل آپ کے ساتھ پرندوں کا گوشت، اور اس کے بعد جو پرندے کا جو کھانا چاہتے ہیں آپ صرف ارادہ آپ کر لیجئے، چیز آ جائے گی. آپ پھل کھانا چاہ رہے ہیں، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خطوفہا دانیہ، پورے گوشے خوشے جھکے ہوئے رہیں گے. آپ آ رہے ہیں تو آٹومیٹک آپ کے پاس آئے گا. وہ توڑنا کرنا وہ بھی نہیں، اللہ آپ کو وہ زحمت بھی نہیں دے گا، خود بخود آ جائیں گا جو چیز آ رہے ہیں اور جو کھانا چاہ رہے ہیں. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے، جنت پہ کام کرنے والے نوجوان بچے رہیں گے، وہ سب یعنی سونے چاندی وغیرہ کے چیزوں میں سارے چیزیں بھر کے لائیں گے، اور جو بھی ہوگا پیور رہے گا. یا لکھتا ہوں نے پھر وہ 100% گارنٹی بول کر رہتا، یہ سمجھ جانا کہ 100% اس میں مل کر ہے، مگر الحمدللہ جنت میں وہ چیز نہیں رہے گی. اچھا تو چلیے ذرا آئیے. اچھا کھانے کے لیے ٹائمنگ نہیں، کب دل میں آیا ہو اب آپ کھائیں گے، پھر لا کے دیں گے. نہیں بھائی میں کھا لیا، نہیں کھائیے، آپ کھائیے. دیکھنے میں چیز ایک رہے گی لیکن اس کا ٹیسٹ الگ رہے گا، مزہ الگ. دعوتوں میں گئے تو اب دیکھیں گے بڑی شادیوں میں 50 میٹھے رہتے، کون کھاتا؟ سب شوگر پیشنٹ ہوں، شوگر پیشنٹ. مگر وہاں بولتا ہوں نہیں، شوگر پیشنٹ بولتا سب سے زیادہ کھاتا ہوں. اب وہاں پہ کیا ہو رہا؟ اب دیکھیے یہاں جو بھی کھانا پینا کوئی ہے ماشاءاللہ، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، تمہاری طبیعت جو چاہ رہی کھائیے، کوئی پریشانی آپ کی نہیں. کھائے آپ آپل کھائے مثلا، اب ایک آپل لا کر نہیں میں کھایا، نہیں کھائیے کہ کیا بولتے ہیں میٹھا میں کھایا، نہیں یہ کھا کے دیکھو ذرا اس کا ٹیسٹ الگ ہے، یہ کھا کے دیکھو الگ ہے. اب چکن اگایا تو 5 قسم 10 قسم کی چکن آ رہے تھے، یہ کھایا تو آدمی بہت کھاتا، 1-2 ٹکڑے کھایا تو کھاتا. میرا جیسا کوئی تو بھی پیٹ لا رہا ہے تو 1-2-3 بڑھ کو کھائیں گا. اب اس سے بڑھ کے کیا ہو رہا؟ مگر وہاں پر دیکھیے وہ بات نہیں ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ فیہا ما تشتہی الانفس، جو طبیعت چاہے گی آپ کو ملے. لا یمسہ فیہا نصب، تھکن بھی نہیں ہوں گی، توڑنا جانا لائن میں کھڑے نہ فلاں کرنا یہ بات بھی نہیں ہوگی. اچھا تو چلیے اور ذرا آپ آئیے گا. اب یہ تو چیزیں آپ کو ملی ہیں، جنت کی شان بھی چلیے اب دیکھیں گے. بتایا گیا اللہ کے نبی نے جنت کے بارے میں بتایا، تفصیل بتا کے بتایا. مالا عین رات، کوئی آنکھ نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کوئی کان آج تک نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کوئی آدمی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کریں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ میں نے میرے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے. اچھا اس کے بعد کیا بتا رہا؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے. اگر جنت میں کسی کو ایک کمان کی جگہ، ایک بالش کی جگہ بھی اگر مل گئی تو وہ خوش نصیب، وہ دنیا سے کئی حصے اس کے بڑھ کر ہے. خالی ایک
ذرہ تھوڑی جگہ بھی اگر مل جائے. اب آپ سنیں جنت میں آخر میں جانے والے کو اللہ کتنا دے گا؟ دنیا سے 10 دنیا کے برابر دے گا. فرسٹ کلاس، ہائی کلاس، ڈیلکس کلاس، سپر کلاس، وہ سب لوگوں کو کیسا ملے گا ذرا اندازہ لگائیے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے جنت کے بارے میں. آپ دیکھیں گے جنت میں اگر موت ہوتی آدمی خوشی کے مارے ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن نہیں. دنیا میں زیادہ خوشی آئی تو بھی پریشانی، زیادہ غم آیا تو بھی آدمی کے لیے پریشانی. جنت میں وہ چیز نہیں ہوگی. اچھا چلیے جنت کی خوشبو 40 سال، یہاں سے جنت 40 سال کے فاصلے پر ہوگی. دنیا کی سپر تیز سواری کے ساتھ جائیں گے تو 40 سال لگیں گے، بڑی سواری، تیز سواریاں. مگر اب ذرا غور کیجئے 40 سال پہلے سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی. اللہ اکبر. اچھا جنت کی تمام چیزیں دنیا سے بہتر. اور بتایا گیا کہ میں نے بتایا نا کہ صرف نام ہے، صاحب نام ہوگا لیکن ہر چیز بہتر. اچھا چلیے اگر دنیا کی ایک مصیبت آ لے آدمی کو، زندگی بھر بیچارہ تکلیف میں، اللہ رحم کرے، یہ ایک مرتبہ اسے لا کے جنت کے تالاب میں ڈبائیں گے، خالی ایک غوطہ اسے دے کے نکالیں گے. اس سے پوچھیں گے تیری زندگی کیسی گزری؟ وہ کہے گا اللہ میں جب سے دنیا میں گیا سچ کہتا ہوں مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ اکبر. ایسا آدمی جسے تکلیف کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، یہ ایک مرتبہ خالی اس کو ڈبا کے نکالیں گے، پورا ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد ایک آدمی کو لائیں گے، دنیا میں سر میں درد معلوم نہیں، سردی زکام معلوم نہیں، بڑا آرام سے زندگی کرا ہوگا. اللہ رحم کرے. دوزخ کے تالاب میں ایک مرتبہ ڈوبا کے اٹھائیں گے تو کیا بھئی کیسے تم مرے؟ اللہ سچ بولتا ہوں اللہ میں جب سے گیا آرام میں نہیں دیکھا. اللہ ذرا غور کرو دوستو، خالی ایک مرتبہ ڈوبائے کے نکالے تو پوری تکلیفیں بھول گیا. جہاں وہ اندر رہے گا تو کیسا رہے گا؟ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہم گنہگاروں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور ایک دنیا کا سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلا ہوگا، ذرہ بھی نہیں جانتا. ایک مرتبہ دوزخ میں حضرت کو ڈبائے، اللہ بچانا، فارغ وہ چیزیں بھول گئی. جب اندر ڈالیں گا، آگ وہاں پہ رہے گی، فرشتے اسے وہ کریں گے، کیا حالت رہے گی؟ اللہ سے ہمیشہ جنت کا سوال کیجئے. اللہم انی اسألک الجنت وما خرب علیہا من قول وعمل. میں اللہ جنت کو مانگا، ہر وہ چیز جو جنت میں لے جانے والی ہے وہ عطا فرما. اللہم انی اعوذ بک من النار. اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگ، اور ہر وہ چیز جو دوزخ میں لے جانے والی ہے اس سے تو بچا لے. اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے جنت کے بارے میں. آپ دیکھیں گے جنت کتنی ہے. اللہ تعالیٰ کریں آج بھی قرآن میں پڑھا جا رہا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. تم ایسی جنت کو لینے کے لیے آگے بڑھو جو آسمانوں اور زمین سے بھی چوڑی ہے، آسمانوں اور زمینوں سے بھی چوڑی. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا. اچھا جنت کے بارے میں اب کیا بھی بول نہیں سکتے، بتا دیا گیا. دیکھیے جنت دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگی کہ کتنی ہے، مگر وہاں پہ پہلے وہاں اس کے لائق بنے تو نا، اس کے لائق بنے تو نا. اب دیکھیے اس کے بعد وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تم وہاں دیکھیں گے ایک نئی حکومت معلوم ہوگی، نئی طاقت معلوم ہوگی، نئی چیزیں، ایسی چیزیں زندگی میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں کرا. ارے بنانے والے کے سامنے کوئی ماڈل رہا تو نہیں بتاتا، کیا بتائیں گا انہیں؟ اور انجینئر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ماڈل بولے تو کیسا رہے گا دیکھیے. اچھا تو چلیے ذرا آئیے آگے بڑھیے. جنت کے درجے جو ہیں 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں. ہر جنت کے درجے کے میں گویا آسمان اور زمین کا فاصلہ 100 درجے ہیں. ہر اس کے درمیان آسمان اور زمین. کتنی بڑی دنیا ہے وہ، کتنی بڑی ہے، اللہ رحم کرے. اچھا تو چلیے اس کے بعد سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور بتایا کبھی بھی مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگو.
اللہ میرے کو جنت الفردوس دے، مانگیے. تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے، میرے باپ کا کیا جا رہا؟ ارے دینے والا جب دے رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، مانگیے. ارے جنت الفردوس نہیں ملا تو اس کے نیچے کا ملتا، اس کے نیچے کا ملتا، اس کے کیا تو بھی برحال ملتا. ارے خالی ایک دروازے کے بازو جگہ مل گئی تو بس ہے نہیں، یہ کوڑے کی برابر جگہ مل گئی تو بس ہے نہیں. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا دیکھیے، اب اوپر اگر کوئی جنت میں گیا تو اوپر انہیں دیکھیں گا تو جنت کے حصے تاروں کی طرح معلوم ہوگا. جیسے دنیا سے دیکھے تو تارے نظر آتے، جنت کے دروازے وہ ایک ایک جنت گویا تاروں کی طرح سے ہوگی. اچھا اب اس کے بعد ذرا آئیے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، ہر نیکی کا دروازہ الگ الگ ہے. فی الجنتی ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے، ارے کا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، ایسے الگ الگ روزے وہاں پہ ہوں گے. اچھا تو چرا آپ دیکھیے، جنت میں روزے داروں کے لیے الگ دروازہ ہے، اس کا نام ریان. ریان دروازے کا نام ہے. جنت کا صرف کس کو ملے گا؟ روزے، ہر نیکی کے لیے الگ الگ ہوں گا. اچھا چلیے اب جنتی آ رہے ہیں تو مہمان کے آنے کے لیے دروازے پہلے بند کر کے نہیں رکھتے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا انتظام رہے گا، پورے دروازے کھلے رہیں گے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جب جا رہے ہیں جنت میں دروازے کھلے ہوئے رہیں گے اور وہاں پہ کہا جائے گا آئیے آئیے آئیے، پکارا جائے گا. اس کے برخلاف جب دوزخ میں آئیں گے، دوزخ میں آئیں گے جب دروازہ کھولا جاتا، کیوں؟ جیل کا دروازہ کبھی بھی بند رہتا. جب مجرم کو لایا جاتا تو کیا کرتے؟ دروازہ کھول کے گردن میں ہاتھ دے کر اسے ڈھکلتے اندر، پھر دروازہ پیک ہو جاتا. اچھا تو چلیے ذرا اس کے بعد آئیے، جنتی جنت میں جاتے خود کہیں گے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ تیرے رسولوں نے جس جنت کی کا وعدہ کیا، جس جنت کے لیے ہم لوگ جاگے، روزے رکھے، محنت کرے، اللہ وہ چیز تو عطا فرما. اب اس کے بعد چلیے، ایک تو جنت میں جانے والے بھی دعا کریں گے، فرشتے بھی کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آئیے آپ کے لیے ویلکم، خوشی کی بات ہے، آئیے خوشی کے ساتھ آپ اندر جائیے. اچھا تو یہ ہو گیا جب جنتوں کے بارے میں 8 دروازے ہیں، ہر ایک کا نیکی کا کوئی بھی ہوگا. دعا کرو کہ اللہ وہ 8 دروازوں میں کوئی سے تو بھی دروازے دے، تیری مرضی، کوئی سا بھی دے. پورا دیتا تو الحمدللہ خوشی کی بات. جب جنت کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 8 دروازے ہوں گے، ہر آدمی اپنے اپنے اس سے جائیں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا خوش نصیب رہے گا جس کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے اس کا نام پکارا جائے گا؟ سبحان اللہ، یہ مرتبہ جسے مل گیا، دیکھیے کتنی بڑی بات. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر مجھے امید ہے کہ وہ خوش نصیب تو ہوگا، تیرے لیے جنت کے دروازے نام لے کر پکاریں گے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ آئیے، اب جنت کے دروازے کتنے ہیں، کتنے دروازے ذرا غور کیجئے. چوڑائی جو ہے جنت کے یہ دروازے سے یہ دروازے تک چوڑائی جو ہے 1200 کلومیٹر، 1200 کلومیٹر. اور ایک اس کے اندر آپ نے بتایا کہ تقریباً 12 سے 13، تو مطلب یہ ہو رہا ہے مکے سے ہجر کا علاقہ جو ہے یہ 1160 کلومیٹر ہے. اور اس کے بعد 13 مکے سے بصرہ، کوفہ بصرہ جو ہے وہاں یہ 1250 کلومیٹر ہے، فٹ نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے یہ 1,500 یہاں سے دلی سے بھی بڑھ کر اس کے دروازے رہیں گے تو کیا چوڑائی رہے گی، اندازہ لگائیے. اچھا اتنے بڑے دروازے جو بنائیں گے نا، کیا فائدہ، ویسٹیج نا. بولنے والوں کے ذہن میں بات ہر آدمی کہتے بھی بولنا ہے تو بولتا رہتا. تو ذرا غور کر کے آپ دیکھیے گا نا میرے بھائیوں، جس وقت جنتی جنت میں جائیں گے، سبحان اللہ، جب آ رہے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اس کے بعد حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم
اب اس کے بعد آئیں گے، استقبال کریں گے، سب کہیں گے، فرشتے کہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالد، ویلکم، خوشخبری، آئیے آئیے آئیے، داخل ہو جائیے۔ اب آئیں گے، جب جنت میں جائیں گے، کیا پیارا وقت ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام رہیں گے، جس نبی کے لیے ہم لوگ رات دن نبی 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 کرتے رہتے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول سب سے سامنے رہیں گے، سب سے سامنے آئیں گے۔ یہ دروازوں میں سے جو لوگ جائیں گے اس دن دروازے تنگ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، دروازے بند، یعنی 1200 کلومیٹر پورا دروازے کیا ہو جائیں گے؟ تنگ ہو جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے والوں کی تعداد جو ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کی خواہش ہمیشہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیشہ امت 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 کہنے والا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا کرنے والے کتنے ہیں؟ اب بتایا اللہ تعالیٰ، بتا پورے 125 لین رہیں گے وہاں، 80 لین پورے مسلمانوں یعنی امت محمدیہ، 40 لین دوسرے لوگوں کی رہے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سوال کرتے گئے، اللہ کے نبی نے کہا سنرضیک، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کے بارے میں ہم تجھے خوش کر دیں گے، آپ جو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کا جو درجہ دیا یعنی پوری امتیں جتنی آئی اس میں آدھے سے زیادہ جنت میں جانے والے انشاءاللہ ہم لوگ رہیں گے۔ اچھا تو چلیے اب جنت کے بارے میں اب آئے۔ جنت کے محلات ہر گندگی سے پاک، لوگوں میں بھی گندگیاں نہیں ہوں گی، محلوں میں بھی گندگیاں نہیں ہوں گی۔ ہمارے محلوں میں جیسے کارپوریشن کے کچرے رہتے، الحمدللہ وہاں سب کچھ نہیں ہوگا۔ تمام برتن میں نے بتایا سونے کے چاندی کے رہیں گے۔ اور مسجدوں میں کیا ہوتا، اب دیکھیے وہاں کیا ہوگا، یہاں دیکھے تو کارپوریشن کی بات، کچرے کی بات، مچھی کی بات، اس کی بات، یہ سارے بات وہاں پہ الحمدللہ ہر وقت اونچ جلتی رہے گی، ہر وقت اونچ جلتی رہے گی۔ دوسری بات یہ پورے جنت کے اندر ماشاءاللہ معطر رہے گا، عطر کی خوشبو رہے گی، اور تمام جنتی محبت سے رہیں گے۔ ہر سانس میں الحمدللہ، ہر سانس میں الحمدللہ کہیں گے۔ اس کے بعد جنت کے اندر میں نے بتایا ساری چیزیں اب آ گئی۔ اب جنت میں ہمیشہ جوان رہیں گے، بڈھے ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، یہ سب نے ختم، پورے بیماریاں سب ختم، ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ اچھا تو چلیے اب ذرا آئیے انداز۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ جنت میں ہر آدمی کا گھر ہوتا، بڑے لوگوں کے گھر دیکھیں ہوں گے، گھر ہوتا، ورانڈا ہوتا، ہال ہوتا، مہمان خانہ ہوتا، گھر کے سامنے گارڈن رہتا، پیچھے بھی کیا ہوتا، پیچھے بھی گارڈن ہوتا، اور آپ دیکھیں گے جھولے بھی رہتے گھر میں۔ 60 سال کا ہے نا، جھولے میں بیٹھ کے جھولتے رہتا۔ ایک آدمی کی خواہش، گھر بن رہا تو سامنے بھی لان، پیچھے بھی لان، یہ بھی بور ہو گئے تو پیچھے جا، کچھ بھی کرائے کا گھر ہے تو چھوٹے سے چھوٹے سوچتے، ہمارا گھر بولے تو ہر بات سے یہ سہولتیں رہ رہا، کرایہ آمدنی ہے نا، انہیں رہنے والا انسان بول کے کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اچھا تو خیر چلیے اب یہاں پہ آئیے۔ اب جنت کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو جنت کو بنایا ہے، جنت کے محل جو ہے ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ موتی کی، ایک اینٹ ہیرے کی، ایک اینٹ جو ہے پورا، اور اس کے اندر جو سیمنٹ رہے گی، کانکریٹ رہے گا، زعفران رہے گا۔ اچھا اس کے بعد وہاں پر آئیے، اب یہ دیکھیں ایک اینٹ سفید، ایک اینٹ پیلی، ایک اینٹ لال، یہ کیا اب کیسا رہے گا دیکھیے۔ اچھا اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے، مٹی اور مشک جو ہوگی یہ تو موتیوں کی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ گھاس جو ہوگی پورا زعفران، پورا زعفران۔ آج کل زعفران کی چائے بھی مل رہی، معلوم ہے حیدرآباد وغیرہ میں زعفران کی چائے، خالی ایک پتی ڈالتا اس میں،
ایک پتی ایک پتا ڈالتا. کیا ہے یہ چائے جو ہے 60 روپے چھوٹا کپ, اور پینے والے 4 5 بھی پیتے رہتے, دوستوں کی چلتی رہتی. اب اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آپ اندازہ لگائیے سونے کے بارے میں سارے بارے بتائے, اور محلوں کے ایک تو گھر رہے گا, لان رہے گا, یعنی دیوان خانہ وغیرہ وغیرہ سب رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہر جنتی کے محل کے سامنے ایک ٹینٹ رہے گا, ایک ٹینٹ رہے گا. اور وہ ٹینٹ کیسا ہوگا؟ 60 میل لمبا رہے گا. اللہ اکبر, 60 میل محل کتنا رہے گا؟ کتنا بڑا محل رہے گا اللہ بہتر جان رہا. اچھا اس کے بعد کیا ہو رہا؟ اب ٹینٹ ایسے بنیں گے, ایسا رہے گا, کونا رہے گا, اس قسم کا آئے گا, ہر کونے میں یہ کھور رہے گی. حور مقصورات فی الخیام, آنکھیں جھکائی ہوئی عورتیں وہاں رہیں گی ہر ایک, اور ایسا وہ رہے گا کہ اس کی نظر اس پر, اس کی نظر اس پر نہیں ہوگی. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے, ہر یہ جو خیمہ ڈیرا ہوگا 60 میل ہوگا, اور اہل جنت کی بیویاں وہاں رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو دنیا کی 2 عورتیں دے گا, اس کے علاوہ 70 عورتوں سے اللہ نکاح کرے گا, جنتی عورت. اگر کوئی جنتی ہے ماشاءاللہ, میاں بیوی بھی جنتی, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, سب کو ایسا ہی رکھے گا. دنیا کی بیویاں رہیں گی, وہاں کی بیویاں بھی رہیں گی, اور سب کا کوئی کسی کا کنیکشن نہیں, کوئی تعلق نہیں, کوئی جلن نہیں, کوئی چیز نہیں. اچھا اس کے بعد ذرا آئیے, جنت میں باغ بھی لگیں گے, جنت میں چمن بھی ہیں الگ سے. پھر جنت میں بازار لگیں گا, سبحان اللہ, جمعہ کے دن بازار لگیں گا. پورے اس کے اندر کرسیاں بچھی, ہزاروں کرسیاں رہیں گی, ہزاروں کرسیاں. جو آدمی جس کرسی پر بیٹھ گیا وہ اس کی کرسی, اور وہ کرسی کے ساتھ مختلف قسم کی چیزیں اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ انتظام کریں گے. اچھا تو چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے. اب جنت میں اللہ سے ملاقات ہوگی, سبحان اللہ, اللہ سے بات ہوگی سامنے بالکل بغیر کسی ترجمان کے, بغیر کسی اس کے بعد جب جنت کی محفل ختم ہوگی, بازار وغیرہ, بولے اب جب جانے لگیں گے اللہ بولیں گے یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ تمہاری ہیں, یہ لے کے جاؤ. تو جنتی تعجب کریں گے, اب تک جنت میں ایسی نعمتیں ہم نہیں دیکھے, آج وہ نظر آ رہی ہیں. اب کیسی نعمتیں رہیں گی؟ جب جنتیاں اپنے اپنے گھروں میں آئیں گے تو ان کی بیویاں, ارے آج کہاں گئے تھے آپ کا چہرہ ماشاءاللہ منور ہے, روشن ہے, چمک رہا ہے, اور یہ سب سامان کیا ہے؟ نہیں, آج ہم اللہ کی محفل میں گئے تھے, اللہ سے ہم نے ملاقات کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کو دیا. اچھا یہ بار بار چلتا رہے گا. اچھا چلیے, جنت کے درخت جو ہیں ہمیشہ رہیں گے. جنت میں ہر پھل, یعنی دنیا میں بھی بس پھل اللہ پیدا کرا, کھجور ہے, انار ہے, انگور ہے, اور ایسے ہی دوسری چیزیں, فیہما فاکہۃ ونخل ورمان, اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی چیزیں وہاں پہ پیدا کیا. اچھا اس کے بعد اب جنت کے درخت ہمیشہ تازے رہیں گے, سبحان اللہ, جنت کے پھل ہمیشہ تازے رہیں گے, اور ایسے درخت سائے دار رہیں گے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, ہم سائے دار درختوں میں داخل کریں گے. کیسا رہیں گا میرے بھائی؟ یہ درخت کا سایہ شروع ہو رہا, اگر آپ کسی تیز رفتار گاڑی, کار میں, پلین میں کہیں بھی جائیے تو یہ درخت کے سایہ سے لے کر اس کا سایہ ختم ہونے تک آپ کو 100 سال لگیں گے, 100 سال لگیں گے ایک ایک درخت. اب وہ کیسے درخت رہیں گے, کیا رہیں گے, ذرا دیکھیے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے, تمام کے تمام اب جنت کے پھل جو ہو رہے ہیں ہر قسم میں, کبھی بھی آپ کھائیے, کبھی بھی گندے نہیں ہوں گے, خراب نہیں ہوں گے, کسی سے اجازت اور پرمیشن لینے کی ضرورتیں ہوں گی. اب آئیے, جنت کا ایک ایک پھل, ایک ایک کھجور دنیا کے بڑے گھڑے کے برابر رہے گا. بڑے بڑے مٹکے بولتے ہیں نا, رنجن, پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, وہ بڑے بڑے گھڑے بنا کے رکھتے, اس میں چاول وغیرہ یہ سب اسٹاک کر کے رکھتے, ایک ایک اس کے برابر رہے گا. اچھا تو ایک ایک اس کے برابر رہے گا تو کیا ہے, ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کھا لیا
اب ذرا دیکھیے بتایا گیا اگر جنت کا یہ خوشہ اگر دنیا میں اگر آ جائے تو یہ حدیث میں بتایا صحابہ کی جماعت اگر اس کو کھاتی رہی ختم نہیں ہوگا، اور ایک اس کے اندر بتایا جا رہا ہے ساری مخلوق مل کر بھی اگر کھائے تو ماشاءاللہ وہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی قدرت کے بارے میں دیکھیے، مثلا زمزم کا پانی ہے، جنت کا پانی ہے، 6000 سال سے وہ چل رہا ہے اور پورے دنیا کے لوگ لے جاتے، حاجی لے جاتے، سب لے جاتے، آج تک کبھی ختم ہوا بھائی؟ کبھی ختم ہوا کیا؟ دیکھیے اب اسی طرح اس کے بعد وہاں پہ دیکھیے گا، یعنی وہاں کا دودھ جو ہوگا سفید رہے گا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور مکھن مسکے سے بھی زیادہ نرم ہوگا۔ اور اس کے بعد ذرا غور کیجئے، صحابہ کی جماعت اور تمام لوگ اگر قیامت تک بھی اگر کھائے تو ختم نہیں ہوگا۔ اچھا اس کے بعد آئیے، جنت کے اندر نہریں ہیں، یعنی اس کی نہریں، ایک تو دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، یہ سب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیحان، جیحان، یہ جنت کی 2 نہریں ہیں، ایک فرات عراق میں ہے، دوسرا نیل مصر میں ہے، اور اس کے بعد کوثر قیامت میں اللہ کے نبی کو دیا جائے گا۔ یہ جنت کی گویا نہریں ہیں۔ اچھا اس کے بعد اب جنت میں آپ کے لیے کیا ہے؟ سلسبیل، اس کے بعد ایک ہے کافور، ایک ہے نسیم، تسنیم، یہ تمام جنت کی نہروں کے نام ہیں۔ اس میں کافور ہے، کافور میں چیزیں ملی بھی ہوں گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی شراب پلائے گا جس میں سونٹ ملی، فلاں ملی، مگر وہاں پہ ایسی گندی شرابیں نہیں رہیں گی۔ اچھا تو چلیے اب آئیے ذرا اہل جنت کا کھانا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ جنتیوں کو مچھلی کی کلیجی کھلائے گا، سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی، حالانکہ ہم یہاں پہ کھاتے نہیں اسے، مچھلی کی کلیجی کھلائے گا۔ اس کے بعد اللہ جنت کا ایک بیل، ماشاءاللہ کیسا رہے گا بیلو؟ کیسا رہے گا وہ بیل دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے پوری زمین کو روٹی بنایا جائے گا، مچھلی کی کلیجی دی جائے گی، اور یہ بیل، جو لوگ بولتے بیل کا گوشت کھاتے تھے، نکو کھاؤ، یہاں بھی نہیں کھائے تو وہاں بھی نہیں کھائیں گے، یہاں کھا کے رہے تو نہ کھائیں گے، ہاں گائے کا گوشت کھاتے کیا؟ نکو کھاؤ بھائی، کون کھاؤ بول رہا تمہارے، پہلے وہاں پہ کھلائیں گے۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، اور وہاں پہ جنت میں دعوتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، دعوتوں کا بھی، بولے آج ہمارے پاس آ جائیے بھائی، کل ہمارے پاس آ جائیے، ماشاءاللہ بتایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام جب بھی کھانا ہے آپ کھاتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا جائے گا۔ اب ایک اہم بات ابھی باقی ہے، سب کو تعجب ہوں گا، یہ ایک پھل اتنا ہے، ایک کھاتے رہیں گے، پیخانہ کتنا ہوں گا، پیشاب کتنے خطائیں گا، ہے نا؟ دیکھیں صحابہ کو بھی تعجب ہوا۔ اب یہاں پہ کیا بتا رہا، آدمی جنت میں ایک ایک آدمی 100 آدمیوں کا کھانا کھائے گا، سبحان اللہ۔ اسے ڈائجین کھانا نہیں، گلوسل کھانا نہیں، فلاں کھانا نہیں، یہ نہیں، ٹی بی نہیں، بی پی نہیں، شوگر نہیں، کیا یہ ایک آدمی کتنا کھائیں گا؟ 100 آدمیوں کا کھائے گا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا دیکھیں گے، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول 100 مرتبہ انہیں کھائیں گا تو کتنا پیخانہ کریں گا اللہ کے رسول؟ کتنا پیخانہ کریں گا؟ کتنا اسے پیشاب آئیں گا؟ سنیے الحمدللہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا کہ پیشاب بھی نہیں، پیخانہ بھی نہیں، کھاتا سو سب کدھر جائے گا؟ کیا بھی نہیں ہے۔ آدمی کیا کرے گا؟ ڈکار آئے گی، یہاں ڈکار آئی تو پورے مسجد اخلاص والے پریشان ہو جانا، کون کیا آیا ہے بھئی آج؟ اب وہ ڈکار آئی تو سڑے باساں سن سکتے تمہیں، مگر وہاں پہ کافور ایسے خوشبو کی ڈکار، یہ ڈکار آئی تو ختم، اس کے بعد پسینہ نکلے گا، اور یہاں پسینہ نکلا تو کتنا گندا رہتا، ماشاءاللہ خوشبو، بس یہ پسینہ آیا اور ایک مرتبہ اگر آپ کے ڈکار آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا پورا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ طبرانی کے اندر اللہ کے رسول نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے بتایا۔ اور ایک بات بھی سنیے، جنت والوں کو اللہ 100 آدمی کی طاقت دے گا، ایک آدمی کی طاقت 100 آدمی کی، کھایا تو 100 آدمی کا کھائے گا، پیخانہ وغیرہ 100 آدمی کا نہیں کرے گا،
بس خالی ڈکرائی ختم ہو گیا. ہضم ہونا یہ بھی, اور کھاتے رہیے, کوئی آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا اب یہاں پر ذرا بتایا گیا, دیکھیے جنت کی عورتیں, جنت کے محل, جنت کی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے. اب دیکھیں جنت کے بارے میں آ رہی, اگر یہ ایک عورت صرف دنیا میں جھانک کے دیکھے, یہاں پہ سڑے گڑے رہتے, وہ فوٹو آتے رہتے, کیا دیکھتے رہتے, مسجدوں میں بیٹھ کو بھی اشارے کرنے کو بتاتے, خالی جھانک کے دیکھے اس کے کپڑے کا دوپٹہ جو ہے اڑنے اگر دنیا والوں پہ پڑ جائے تو پوری دنیا اس کی روشن ہو جائے گی. پہننے والے کیسے رہیں گے, اللہ نصیب فرمائے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک تو میں پہلے بتا دیا اللہ کی رضامندی آ گئی کھائے. اچھا اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جنت میں جانے والوں کی کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ. اچھا پھر دوسری بات, جنت میں ہر وقت سبحان اللہ, ہر وقت سبحانک اللہم پڑھیں گے. ملاقات پر ہوگی تو السلام علیکم, جب آخر میں اب جا رہے ہیں تو وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا دنیا میں جنت میں جانے والے پہلی جماعت جو جائے گی 14ویں رات کے چاند سے زیادہ ان کے چہرے چمکتے رہیں گے. اس کے بعد جانے والے چاند کی طرح رہیں گے, اس کے بعد جانے والے ستاروں کی طریقے سے وہاں پہ رہیں گے. اچھا چلیے جنت میں آدمی جائے گا تو آدمی جب پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام جب آئے 60 فٹ تھے, 60 فٹ اونچا. اس کے بعد وہ خط کم ہوتا گیا, ہم لوگ آگے 5-6 فٹ کے اندر آگے. مگر جب جنت میں جب جائیں گے تو وہی حالت میں جائیں گے جیسے حضرت آدم کا 60 فٹ خط تھا, ویسے ہی جنت میں جائیں گے. پھر اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ جنت میں بھی نیند آئے گی کیا, بولا کہ نہیں, دین موت کی طرح یعنی بتایا گیا کہ النوم اخو الموت لا ینام اہل الجنہ, موت کی ایک بہن ہے ریت, جنت والوں کو نیند نہیں آئے گی. کیا آئے گی, کیا موسم رہے گا, کیسا سسٹم رہے گا, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جان رہا ہے. تو پھر اس کے بعد اچھا جنت میں جانے والوں کی عمر کتنی ہوگی, 30 سے لے کر 30 پر 3 سال تک, 30 سے 30 پر 3 سال تک کی عمر جنت میں جانے والوں کی رہے گی. اچھا تو چلیے اس کے بعد دیکھیے آخری بات یہ ہے, دیکھیے جنت میں آپ جو چاہیں گے آپ کو دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ. اور بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہے تو اولاد کی اگر کسی کو خواہش ہے تو کیا ہوگا, ہاں اولاد دیں گے اللہ تعالیٰ. وہاں ویسا نہیں ہوگا کہ جیسا دنیا میں 9 مہینے انتظار کرو فلاں کرو, نہیں, یہ 1 گھنٹے میں حمل بھی ٹھہرے گا, زچگی بھی ہو جائے گی, بچہ بھی بڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ, 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. اچھا اگر کسی کو زراعت کرنے کی خواہش ہے تو ہو سکتا کوئی مدینے والے رہیں گے, کوئی زراعت, ہاں آپ زراعت بھی کریں گے, یہاں پہ بیج ڈالیے, تھوڑی دیر میں درخت بنے گا, تھوڑی دیر میں پھل آئے گا, تھوڑی دیر میں آپ کھائیے. اس کے بعد ایک بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے کتنے ہیں, تو بتایا گیا حضرت آدم سے کہا جائے گا 1000 آدمیوں میں 990 پر 9 آدمیوں کو جہنم کے لیے چن لو, 990 پر 9 آدمیوں کو, یہ ایک آدمی جنت میں, یہ ایک آدمی جنت میں جائے گا. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اور کرنے کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت وہاں رہے گی. سب سے بڑھ کر یہ کہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, جوانی ختم نہیں ہوگی, عمر ختم نہیں ہوگی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ راضی رہے گا, اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ راضی رہے گا. تو بہرحال یہ چیزیں تھی میں نے آپ کو بتایا. اب جنت میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام, آپ کو بڑے کام بھی کرنا نہیں ہے, جیسے آپ کو بتایا کرنے کا کام کیجئے, اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہیے یہ جنت کے بارے میں کون سے کام ہیں کیا ہیں, اب میں وہ تفصیلات میں نہیں جاتا. تو اب آئیے ذرا جہنم کی طرف بھی جائیں گے, صرف جنت کا دیکھ لے گئے چلے گئے, تو پھر جہنم کے بارے میں آئیے مختصر اس کا بارے میں بتاتا ہوں. جب دونوں چیزیں آ گئیں تو اطمینان ہوتا. آئیے اب آئیے جہنم کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ جنت عطا فرمائے.
اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ جہنم اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اسے مختصر میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جہنم بہت سخت ہے، بہت بری جگہ ہے، انہا ساعت مستقرن، بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب جہنم ہے یا نہیں ہے؟ جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں رأیت ابا سمامہ عمر ابن مالک یجر خصبہ فی النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن سلمہ کوئی عرب میں شاید کوئی بڑا آدمی تھا یا کوئی بڑا کافر تھا یا کوئی بھی، تو اللہ کے رسول نے کہا میں معراج میں نے عمر ابن سلمہ کو دوزخ میں اپنا یہ کیا بولتے ہیں اپنی خمیص گھسیٹتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، مطلب ہے کہ دوزخ موجود ہے۔ اور خبر میں بتایا جاتا ہے اگر جنت والا کام کرے تو جنت بتائی جاتی ہے، اگر کوئی دوزخ والا کام کرے تو دوزخ بتائی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 درجے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ حساب، ہر ایک کا الگ الگ عذاب ہے، اللہ بچانا۔ اس کے بعد جہنم بند ہے تو فرشتے کھولیں گے، کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا بھی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں؟ 27ویں طاق کو مجید اخلاص میں تمہارے کو جہنم کے بارے میں بتایا نہیں گیا؟ ہاں اللہ بتائے، ہمیں انگلے کو بیٹھے تھے اللہ، ہمیں غور نہیں کرے اللہ، ہمیں سوچتے تو کئی کو اللہ وہ افسوس کرنے سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پہ یہ سب بولنے کا مطلب کیا ہے؟ عبرت، نصیحت۔ اچھا، دروازے میں نے بتایا بند، علیہم نار موصدہ، دروازے پیک پورے کھلے نہیں رہتے، جیل کا دروازہ بند رہتا، مجرم کو ڈالنے کے بعد بند کر دیا جاتا، ایسے ہی جہنم کے دروازے بند رہیں گے۔ اچھا، جہنم کے مختلف درجے ہیں، جنت کے درجے اوپر سے آتے ہیں نیچے تک ہوتا ہے، دوزخ کے درجے نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جتنا وہ نیچے ہوتا ہے اس کا عذاب سخت۔ اب سب سے پہلے بتایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق درک اسفل میں سب سے نچلے گڑے میں رہیں گے، نچلا، اس کے بعد اوپر، جیسا نیچے اوپر 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 عذاب کم ہوتا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے کم عذاب کسے ہوں گا بھائی؟ سب سے کم کسے ہوں گا؟ حضرت ابو طالب، اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ چچا، اتنا مہربان چچا دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا، قیامت تک پیدا بھی نہیں ہوگا، زندگی کی آخری منٹ تک ساتھ دیا، ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن یہ کام اگر ہو جاتا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو شیطان مادو بیٹھے ہوئے تھے، بولے کہ ابو طالب کیا بولتے ہیں ذرا سوچ کے جواب دو، کبھی بھی یاد رکھو دوستو، اچھوں کے ساتھ رہو اچھے رہیں گے، بروں کے ساتھ رہیں گے تو برے بنیں گے۔ دیکھیے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ابو جہل وغیرہ، یہ سب، اتنا پیارا چچا، دیکھیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مولا تو جو کہہ رہا ہے سچ ہے، تیری بات سچی ہے، تیری تعلیم سچی ہے، سب ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مجھے برا کہے، کچھ بھی کہے۔ آخری جملہ میرے بھائی، اللہ دینی ابی عبد المطلب، میں ابو عبد المطلب کے طریقے پہ مر رہا ہوں، بس زبان ختم ہو گئی، بند ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی کو اتنا افسوس ہوا میرے بھائی، سورہ توبہ اٹھا کر آپ پڑھیے، کیا دیکھیے ایک سے اتنا کیا چہیتا چچا، قدم پر ساتھ دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ہاتھ ایسے ملتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اللہ کے رسول نکلے، حضرت علی ملے تو بولے دیکھ علی تیرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تیاری کرنا ہے تو تیاری کر لے، میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، اس وقت تک دعا کروں گا جب تک کہ اللہ معاف نہ کرے۔ کتنے دل میں خواہش ہی دیکھیے، اللہ کے نبی کی دعا، ایک مرتبہ دعا ہو گئی تو بس ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی دعا کریں گے تو میں قبول نہیں کرتا، بول اللہ
سورہ توبہ اٹھائیے. ہم لوگوں کو کیا ہے، پیراں بچا لیتے، بزرگاں بچا لیتے، سب بچا لیتے. یہاں پیران پیر نہیں بچا رہا. سب سے بڑا اللہ کے رسول دعا کرتے رہے. سورہ توبہ میں 90 آیت کے اندر یہ بتایا گیا نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مشرک شرک کی حالت میں مر گیا تو مغفرت نہیں کرنا، دعا نہیں کرنا. جب اللہ منع کر ڈالا تو رکے. اور آپ جنازے کے لیے بھی لوگ آ کے درخواست کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، آپ کے دل میں تڑپ رہتی چلو آگ سے بچ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے آگ کو دیکھا تھا، آپ کو معلوم تھا. اللہ کے رسول کوشش کرتے. جب اللہ تعالیٰ معام کر دیا، منع کر دیا، اللہ کے رسول رک گئے. اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے، فرشتے دروازے کھولیں گے، پوچھیں گے کیا بھئی کوئی بھی آئے نہیں تھے کیا، ڈرائے نہیں کیا. جہنم کے مختلف درجے میں نے بتایا، نیچے سے اوپر آتا. ابو طالب چونکہ خدمت کرے، اوپر کا آخری عذاب، سو اس کے چپل آگ کے چپل پہنے ہوئے ہوں گے، ان کا دماغ گویا کھت 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 آتا ہوگا، پانی کی طریقے سے بہ رہا ہوگا، اور وہ کہیں گے کیا اللہ سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے آخری. حضرت عباس اللہ کے رسول کے چچا نے بتایا اللہ کے نبی ابو طالب آپ کے ساتھ رہے، اتنا مدد کرے، اتنا کرے، آپ کا ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہوا، ان کو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ چچا فائدہ اتنا ہوا کہ وہ دوزخ کے اوپر آئے. اگر نہیں ہوتا میرے ساتھ، میری دعا نہیں ہوتی، میں نہیں ہوتا تو جہنم میں معلوم نہیں کس جگہ وہ رہتے تھے. کہ ایمان کے بغیر حضرت ابراہیم کا مرتبہ آپ کو معلوم ہے، اپنے باپ کے لیے کہیں گے تو بولیں گے انی حرمت الجنت علی المشرک، مشرکوں کے لیے میں جنت حرام کر دیا، کافروں کے لیے حرام. نبی نے بچا سکتا تو کون بچا سکتا میرے بھائی؟ تو اب یہاں پر دیکھیے اس کے بعد آئیے جنت جہنم کے بارے میں. جہنم کی گہرائی تھی ہے، اوپر سے 70 کلو کا پتھر نیچے ڈالے تو جہنم میں جانے کے لیے 70 سال لگیں گے. 70 سال. اب اندازہ لگائیے، اوپر سے کوئی بھی چیز پھینکے 1 منٹ 2 منٹ کے اندر چلے جاتی، 70 سال کتنی وہ بات رہے گی. اور جہنم کے درمیان کا فاصلہ یہ دروازے سے یہ دروازے تک جانے کے لیے 40 سال لگیں گے، 40 سال لگیں گے. اب اندازہ لگائیے کہ اس کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا. اور جہنم میں دیکھیے کافر جو جانے والے ہیں، جہنم کے یعنی کان سے لے کر کھندے تک اس کا فاصلہ 70 سال. یہ کان کی لولکی سے لے کر یہ کھندے تک 70 سال کا فاصلہ ہوگا. اب وہ جسم اتنا لائق بنائیں گے، اور ایک اس کی دانت بھی ایک بڑے بڑے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی زبان وغیرہ 2-2 3-3 میل تک کیا اس کا جسم رہے گا، اللہ محفوظ کرے. اچھا تو اب اس کے بعد ذرا اندازہ لکھیے، جہنم آئیں گی نہیں، کھینچ کے لائیں گے. وہ ابھی جہنم کو لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ 70,000 سنکل رہیں گے، ہر سنکل کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. مطلب یہ 70,000 زنجیریں، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے. مطلب ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے یہ جہنم کو پکڑ کے لائیں. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے. اب پوری پیاک ہے، اگر ذرہ بھی اگر کھل گئی تو جتنے محشر میں رہیں گے سب کو جلا کے کیا کرے گی؟ خاک کر دے گی. اچھا تو اس کے بعد ذرا آئیے، جہنم کے آنکھ بھی رہیں گی، زبان بھی رہیں گی، اور غصے کی تقاد لہا تغیزن و زفیرہ، اس کے لیے غصے سے چیخاں مارتے رہیں گی. ایسا معلوم ہوگا کہ کلیجے لوگوں کے پھٹ جائیں گے، اور وہ بند رہے گی ایک سوئی کی سوراخ کے برابر. اگر کھول دیا گیا تو محشر میں جتنے لوگ رہیں گے سب کو جلا کے خاک کر دے گی. اللہ محفوظ فرمائے. اچھا جہنم کے اندر آگ بھڑکانے والے، ان کا کام ہی آگ بھڑا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت فرشتے، سخت دل فرشتے وہاں پہ رہیں گے. اور جہنم میں دیکھتے ہی خالی عذاب دیکھیں گے تو چہرے کالے ہو جائیں گے. جب ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے. اور وہاں پر لوگ کیا کریں گے؟ موت کی تمنا کریں گے، مرتے تو اچھا تھا نا، داؤ ہنالک ثبورا،
कहेंगे मर जाते तो अच्छा था ना, कहेंगे ला तदुल यौमा सुबरम वाहिदा, एक मरतबा मर्रा बोल के नहीं बोलो, बल्कि तुम पुकार लो, कितना पुकारना है पुकार लो, मगर अब कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जरा गौर करने की बात यह है, आग बुझती नहीं मेरे भाई, कुल्लमा खबस जिदनाहुम सईरा, अगर वो बुझ गई, बुझती नहीं, अगर बुझ गई तो अल्लाह करें और बढ़ाएंगे और भड़काया जाएगा। अच्छा, अजाब कैसा होगा, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, यानी जिस्म से खाली अजाब ऐसा लग गया, जला तो क्या होता, दुनिया में जलने के बाद अंदर जाने से पहले आदमी क्या हो जाता, जल जाता, मर जाता, लेकिन वहां क्या होगा, दिल से जाके चिमट जाएंगे, दिल से ज्यादा चिमनी, उसके बाद वहां पर इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, मगर मरेगा नहीं कोई आदमी। अच्छा, उसके बाद जरा देखिए, मैं अभी बताया कि दुनिया के आराम वाले को एक मर्तबा, अगर दुनिया के आराम वाले को एक मर्तबा जहन्नम की आग में डुबाया गया तो क्या हो जाएगा, वो पूरा भूल जाएगा। और ऐसे ही दोज़ख वाले को एक मर्तबा अगर जन्नत के उसमें डालेंगे, सारी तकलीफें आदमी भूल जाएगा। अच्छा, तो चलिए उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, जिस्म गोश्त क्या करेगी, तलफहु वजूहहुम नार, चेहरों को आग लगेगी और ये आग जिस्म के गोश्त को अलग कर देगी, अलग कर देगी। अल्लाह बचाना। मौत, वहां पे लोग तमन्ना करेंगे, नहीं, मौत की मौत है, मौत की मौत है, मौत नहीं आएगी। फिर उसके बाद अब जहन्नम में क्या रहेंगे, ला तुबखी वला तदर, जिंदा भी नहीं रहेंगे, मरे भी नहीं, जिंदा भी नहीं कि चलो भाई नहीं जिंदा है, मर गया भी नहीं, क्या हालत रहेंगी अल्लाह बेहतर जानता है। और उसके बाद वहां की एक एक चिंगारी एक एक महल के बराबर, अन्नहा तरमी बिशररिन कल खस्र, महल के बराबर चिंगारियां। अब चिंगारियां महल के बराबर रहेंगी तो आग कैसी रहेगी, जरा इसके बारे में आप अंदाजा लगाइए। चलिए उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 60 पर 9 दर्जे ज्यादा। दुनिया में जितनी भी आग है, जितनी भी आग 1% है, पूरी जाग जो भी हो, जलाना करना क्या भी, मगर वो जहन्नम की आग 60 पर 9 दर्जे ज्यादा। ये एक दर्जे की हालत हम देखते हैं तो 60 पर 9 कैसे रहेंगे, अंदाजा लगाइए। अच्छा, जहन्नम का जो दारोगा रहेगा, सबसे खूबसूरत फरिश्ता, सबसे खूबसूरत फरिश्ता, उसे जब से जहन्नम में ड्यूटी लगाई गई, रोते रोते हालत हो गई है कि पूरे फरिश्तों में सबसे ज्यादा बुरी सूरत वाला, अगर कोई आदमी खाली उसे देख लिया तो चीख मार के आदमी खत्म हो जाएगा। अब सामने बैठकर जब उन्हें आग भड़काएगा, हुक्म देगा, कैसी हालत रहेगी, जरा अंदाजा लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग के बारे में बताया, एकदम लाल है, लाल हो गई, उसके बाद सफेद हो गई, उसके बाद काली हो गई। अब आग काली है, 1000 साल लगा, 1000 साल तक गर्म करे लाल हुई, 1000 साल तक गर्म करे काली हुई, 1000 तो गया, 3000 साल में तैयार हुई है, तो क्या हालत रहेगी अंदाजा लगाइए। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे कम अज़ाब हजरत अबू तालिब को होगा। अच्छा, वहां पे ये चमड़ा जो है, ये चमड़ा यहां से अंदर तक 3 दिन लगेंगे, यहां से लेकर अंदर गोश्त तक आदमी पहुंचने के लिए 3 दिन लगेंगे। ये एक दांत उहद के पहाड़ के बराबर होगा। ये 2 खंदों के दरमियान का फासला जो है 3 दिन लगेंगे। एक तेज रफ्तार सवारी यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए 3 दिन वहां पे लगेंगे। अच्छा, आग जब जलेगी, आंखों से आंसू गिरेंगे, ये आंसू गया पानी की तरह बहेंगे, पानी की तरह बहेंगे, उसमें कश्तियां चलाई जाएंगी, अल्लाह बचाना, कश्तियां चलाई जाएंगी। अहले जहन्नम का खाना कांटेदार दरख्त हो गए, और उसके बाद यानी क्या हो रहा, पीप रहेगा, खून रहेगा, और ऐसा खाना तामुनजा गुस्सा, खाएंगे तो अटक जाएगा। लोग बोलेंगे पानी 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 करेंगे, अल्लाह ऐसा पानी देंगे तखत्ता माहूम, पूरे अंतड़ियों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। नहीं पिएंगे, मार कर पिलाया जाएगा। क्या हालत रहेगी अंदाजा लगाइए। और जहन्नमियों को गरम पीप दिया जाएगा, गरम पानी दिया जाएगा, पीप पिलाया जाएगा। तलछट कोई चीज चले, बड़े बड़े तले तो आखिर में तेल जो बचता ना,
یہ تیل سب سے زیادہ گرم رہتا، وہاں پہ تلچھٹ یعنی ہر چیزوں کا جلا ہوا اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طعام ذا غصہ، یہ تو ہے، اور یہ غصہ کا مطلب یہ ہے کالے رنگ کا بدبودار پانی رہے گا۔ وہ تارکول وغیرہ ہوتا نا، وہ تارکول وغیرہ بھی نہیں ہوں گا، کیا ہوگا معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا، اللہ کرے کالے رنگ کا وہ رہے گا، اور وہ پانی ایسا رہے گا کہ بس چہرے کے قریب لائیں گے تو جسم کٹ کے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو اب بتائے سوچے کہ جب ان کو پلایا جائے گا تو کیا کیفیت رہے گی، اور جب جنت دوزخ کی طرف لائیں گے تو سخت پیاس لگتی رہے گی۔ اس کے بعد کیا کریں، گرم پانی کے چشمے ایسے وہ رہے گا، ہاؤس بنے رہیں گے، اس کے اطراف ان کو گھمایا جائے گا، وہ گرم پانی دیا جائے گا، اوپر سے ڈالا جائے گا صبو فوق راسہم من عذاب حمیم، گرم پانی ڈالا جیسے ڈالیں گے پگھل کر بہتا جائے گا، اللہ بچائے گا، سارا بدن پگھل جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ ایسا ہی رہے گا کیا؟ بولا کہ نہیں، اللہ کریں ہم اس کو دوبارہ وہ کریں گے، اور جہنمیوں کے کپڑے آگ رہیں گا، بستر آگ رہیں گا، اوپر سے نیچے سے سب آگ، اور آگ کے بیڑیاں ڈالیں گے، سنکل وہاں پہ پنائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد ذرا غور کر لیجئے کہ ایسا سخت سے سخت آخری درجے کا جو ہوگا وہ عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کے بعد بتایا جنت میں عزت رہے گی اور یہاں پہ عزت نہیں رہے گی، اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، ذلیل کرنے والا اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ برحال اللہ کی رحمتیں جیسی ہیں اس کا عذاب بھی ایسا ہے، سانپ ہے، ہتھوڑے ہیں، بچھو ہیں، اور بہت سی چیزیں رہیں گی، مرنے والے بہت وہ کریں گے۔ آخری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جہنم میں شیطان کیا کرے گا؟ شیطان کو سب سے پہلے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھرتا رہے گا جہنم کے اطراف، لوگ بولیں گے ارے تیری وجہ سے نارے ہوا، تو نارے ہمارے کو گمراہ کرا، تو بولیں گا تم بھی جوتے کھاؤ میں بھی جوتے کھاتا ہوں، تم بھی کھاؤ تم بھی چکو، میں آج تمہارے لیے کیا بھی نہیں کر سکتا۔ برحال دوزخ لینا آسان ہے، خواہشات اللہ لگا دیا، جنت لینے کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو برحال میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اب زیادہ اس کی تفصیلات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کا عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی سزاؤں سے محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی اللہ کامیابیاں دے، اور ہر قسم کی برائیوں سے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ چلیے ہم اللہ سے دعا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہیں، کیا عجب ہے کہ اللہ کی رحمتیں جوش میں ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ذرا پانی دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہماری حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، اللہ اس سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچا لے، جہنم کی سزاؤں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم وہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ اس سے بچا لے، اے اللہ ہر قسم کے عذاب سے بچا لے، ہر وہ چیز جو آدمی کو جہنم تک لے جانے والی ہے ایسی چیزوں سے بچا لے۔ اللہ تو جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تجھ سے راضی کر لے، اے اللہ جنت میں لے جانے والے کام ہم سے لے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، اے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، ایمان کی موت نصیب فرما۔ جب ہم خبر میں پہنچیں تو اللہ خبر کے سوال جواب کو آسان کر دے، خبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جہنم کی کھڑکیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تیری رحمتوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تیری رحمت عطا فرما، اے اللہ تیرے عذاب سے بچا لے،
تیری سزاؤں سے بچا لے۔ اے اللہ تیری نبی کے شفاعت کا حقدار بنا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی نیکی بنا، ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا۔ اے اللہ جنت میں بھی انہیں سب کو ملا کر رہ، جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تجھ سے راضی کر لے۔ اے اللہ ہر قسم کی مصیبت سے بچا، پریشانیوں سے بچا، اور جو بھی آزمائشیں، اے اللہ ایسے آزمائشوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک رکھ ایمان پر رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، جب بلا لے تو ایمان کی حالت میں بلا لے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تجھ سے راضی کر لے۔ اے اللہ ہر قسم کی تکلیف کو دور کر دے، پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ اللہ ہمیں نیک بنا، ہمارے بیوی بچوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی کو باقی رکھ، جن کے ماں باپ دونوں یا کوئی تیرے پاس آ گئے اللہ ان کی رحم فرما، ان کے لیے اونچے درجے عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ تیرے پاس آ گئے اللہ سب کی قبروں میں رحمت نازل فرما، کروٹ کروٹ سکون عطا فرما، جنت کی کیاریاں کھول دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ دنیا کی ذلت سے بچا، رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، دیندار کر دے۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، مکاری کرنے والوں کی مکاری سے، فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔